نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، آج صلاۃ التسبیح کے متعلق کچھ اہم گزارشات عرض کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے ہی پیارے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں، کیا میرے پیارے چچا جان، میں آپ کو ایک خاص تحفہ دینا چاہتا ہوں، اگر ہو سکے تو اس تحفے سے روزانہ فائدہ اٹھائیں، نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ اس صلاۃ التسبیح والے تحفے سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اس کی برکت سے اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے، نئے پرانے گناہ معاف فرما دیں گے، چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دیں گے، چھپ کے کیے ہوں علل اعلان کیے ہوں اللہ وہ معاف فرما دیں گے، چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ تلک عشرۃ کاملہ، 10 قسموں کے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اگر آپ اس عمل کو کریں گے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اس مبارک صلاۃ کو پڑھتا ہے، صلاۃ التسبیح کو پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انسانیت کی تعداد کی مقدار میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا کے جتنے ایام ہیں اس کائنات کے، اس کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ریت کے ذرات کے برابر اگر گناہ ہوں تو اللہ وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے سمندر کی جھاگ کے بقدر، اور ایک میں آتا ہے سمندر کے قطروں کے بقدر۔ اس لیے یہ بڑی ہی بابرکت اور رب کی رحمتوں کو کھینچنے والا یہ عمل ہے، اور شیطان اور انسان کے درمیان ڈھال بن جاتی ہے رب کی رحمتوں کو، برکتوں کو، اور رب کی ساری جو برکات ہیں جو مومن چاہتا ہے اس کو کھینچنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور خاص طور پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد جب اس کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو آپ یقین کیجئے کہ یوں آپ کو واضح نظر آئے گا کہ آپ کے سروں کے اوپر غموں کے، ٹینشنوں کے پہاڑ کیوں نہ ہوں، اللہ وہ بھی چھٹ دے۔ خاص طور پہ جو آج کل حالات بنے ہوئے ہیں، ہر بندہ ٹینشن میں ہے، پریشان میں ہے، ان دنوں میں تو روزانہ کے اعتبار سے اس کا اہتمام فرمائیں۔ آپ واضح محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو ذہنی ٹینشنوں سے پاک اور صاف فرما دے گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم ہیں حضرت عبدالعزیز، وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اس کے فضائل کو جان کے بھی نہ کرے تو وہ دین میں واقعی سستی کرنے والا ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ میرے بڑے بھائی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مجھ سے 5-7 سال بڑے تھے، ان کا یہ معمول تھا کہ کتنے سالوں سے 20 سال سے زیادہ مجھے ایک دفعہ ترغیب دیتے ہوئے فرمانے لگے کہ 20 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، خود تو کرتے ہی تھے یہ عمل روزانہ کی بنیاد پہ، جو ان کے پاس لڑکے جاب کرتے تھے آفس وغیرہ میں ان کو بھی عمل کرواتے تھے کہ دفتر 12 بجے بند کر دو، جو ہی زوال کا وقت ختم ہو، ظہر کا وقت شروع ہو تو جا کے سب مسجد کے اندر صلاۃ التسبیح پڑھو۔ اور اس کا طریقہ بالکل آسان ہے، کئی اس کے طریقے ملتے ہیں۔ 75 کی تعداد ہم نے پوری کرنی ہے، ہر رکعت کے اندر کمی بیشی ہو جائے تو یہ معاف ہے، کسی ایک رکن میں رہ بھی جائے تو ہم اس کو دوسرے رکن میں ادا کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ ہم نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ اس کو مختصر بھی پڑھنا چاہیں، صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا بھی پڑھ لیں تو یہ بھی کافی ہو جائے گا، بیچ میں کبھی کبھار لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو 15 مرتبہ سورہ فاتحہ سے پہلے، 10 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد 25 کی تعداد ہوگی، 10 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 35 ہوگی، اور 10 مرتبہ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ یہ 45 ہو گئی، دونوں سجدوں میں 10-10 مرتبہ یہ 65 ہو گئی، اور دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ یہ 75 ہو گئی۔ تو ہر رکعت میں ہم نے اس طریقے سے 75 کی تعداد پوری کرنی ہے۔ کسی
عمل میں بھول گئے، مثال کے طور پر سجدے میں گئے تو بھول گئے اس کو پڑھنا، تو جب اٹھے ہیں اس وقت 10 کی بجائے 20 مرتبہ پڑھ لیں، تو جہاں پر بھی بھولیں اگلے عمل میں آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کو تعداد میں کمی بیشی ہو بھی جائے تو اس کی گنجائش ہے، کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے، تو اس لیے خود بھی اس کا اہتمام کریں، دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔